فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا پاکستان کو کبھی بھی دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا. پاکستان ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. بھارت کی آبی دہشت گردی ناقابل قبول اور قانونی طور پر بے بنیاد ہے. مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے. فیلڈ مارشل کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب. کہا بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی ناقابل تردید ہے. دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ سے توجہ ہٹانے کی دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے. دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک پہنچائیں گے. پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا دوشنبے میں عالمی پلیٹ فارم سے بھارت کو واضح پیغام. گلیشیئر تحفظ کانفرنس سے خطاب میں کہا بھارت کے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کا فیصلہ قابل مذمت ہے. سیاسی مقاصد کے لیے لاکھوں جانیں یرغمال نہیں بنائی جا سکتی. پاکستان کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دے گا. بھارت کو کسی صورت ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دیں گے. فتنہ الہندوستان کا ایک بار پھر بلوچوں پر حملہ. بلوچستان کے علاقے سوراب میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد بازار میں داخل ہوئے. دہشت گردوں نے بازار میں عام بلوچ خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہدایت بریتھی نے جام شہادت نوش کیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایف سی کو دیکھ کر دہشت گرد بھاگ گئے. ماہرین نے کہا دہشت گردوں نے ثابت کیا کہ ان کا بلوچستان اور بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں. وزیر اعظم کی سوراب میں دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہدایت اللہ بریدی کو خراج عقیدت. کہا دہشت گردوں کے خاتمے تک ان کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا دہشت گردوں نے عورتوں اور بچوں پر گولیاں چلائیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی سوراب میں دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیوں کی مذمت. لندن میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ پانی کوئی ہتھیار نہیں بلکہ مشترکہ وسیلہ ہے. پاکستان کے لیے دریائے سندھ محض ایک اثاثہ نہیں بلکہ لائف لائن ہے. اس لائف لائن کو نقصان پہنچانا علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے. بھارت کو سنتاس معاہدے کے تحت کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی. پاکستان نے افغانستان میں باضابطہ طور پر سفیر مقرر کر دیا. کابل میں موجود پاکستانی ناظم الامور عبید نظامانی سفیر ہوں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مثبت سمت میں گامزن ہیں. اقدام باہمی روابط کو مزید فروغ دے گا. اقتصادی سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی تعاون بڑھے گا. راولپنڈی اسلام آباد میں رات کے بادل برس پڑے. اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. راولپنڈی اور ٹیکسلا میں بھی بادل برسے. بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان. راولپنڈی، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. راولپنڈی، گوجرانوالا، لاہور ڈویژن میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان. مانسہرہ، سوات سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات پر بھی بارش متوقع. چند مقامات پر طوفان اور ژالہ باری کی بھی وارننگ. پاکستان اور امریکہ میں ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکہ کے تجارتی نمائندے کی بات چیت. چند ہفتوں میں تکنیکی سطح پر تفصیلی بات چیت پر اتفاق. مذاکرات کو جلد از جلد کامیابی سے مکمل کرنے کے عزم کا اظہار. آئندہ مالی سال ترقیاتی منصوبوں پر 1000 ارب روپے خرچ کرنے کا پلان. ذرائع کے مطابق پانی کے منصوبوں کے لیے 140 ارب، شاہراہوں کے لیے 170 ارب، توانائی کے لیے 105 ارب روپے رکھے جانے کا امکان. اعلیٰ تعلیم کے لیے 50 ارب، غذائی تحفظ کے لیے 4 ارب مختص کیے جانے کا امکان. سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کو اجلاس 2 جون کو طلب. وفاقی ترقیاتی پلان کی منظوری دی جائے گی. 2025 چل رہا ہے تو اس میں جو کرائسز ہیں بزنس کمیونٹی کے اوپر وہ بہت زیادہ ہیں. آل اوور لاہور، آل اوور پنجاب، آل اوور پاکستان. تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ہمارے ساتھ
ٹیکس کے معاملات میں خاص کر بیئر کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں. سیلز ٹیکس ریفنڈس کے بارے میں کافی غور کرنا چاہیے کہ سیلز ٹیکس ریفنڈس نہیں مل رہے. اور وہ کہنے کو تو کہتے ہیں جی سیلز ٹیکس ریفنڈ ہم دے رہے ہیں، لیکن دے کیا رہے ہیں کہ آپ نے اگر 2 لاکھ روپے کا کلیم کیا ہے، آپ نے کوئی ایکسپورٹ کی ہے 2 لاکھ کا یا 4 لاکھ کا آپ کا ریفنڈ کا وہ کلیم ہے، تو آپ کو 1 روپیہ وہ اسٹار والے کر کے بھیج رہے ہیں، باقی وہ آپ کے سارے پینڈنگ میں ڈال رہے ہیں. ایسے را مٹیریلز، ایسے اسپیئر پارٹس، ایسے کمپوننٹس جو کہ ایکسپورٹ کی چیزیں بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، تو ان پہ ریٹ آف ڈیوٹی جو ہے کسٹم کی وہ بھی، اگر اس پہ ریگولر ڈیوٹی ہے وہ بھی، اور باقی جتنی ڈیوٹیز ہیں وہ کم سے کم لگائی جائیں تاکہ ایکسپورٹرز کو فائدہ ہو، پارٹس ان کو آرام سے مل سکیں. وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا. لاہور کی تاجر برادری نے ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں کمی کے لیے حکومت سے آس لگا لی. بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی سمیت کاروبار دوست اقدامات کا مطالبہ. پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے لیے قوانین بنانے کی تیاری. کرپٹو کرنسی سے متعلق اہم اجلاس 2 جون کو ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، معاون خصوصی بلال بن ثاقب شریک ہوں گے. ڈیجیٹل کرنسی کا محفوظ استعمال یقینی بنانے پر غور ہوگا. نئی ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر بھی بات چیت ہوگی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا آپریشن بنیانم مرصوص کے شہداء کو خراج عقیدت. کہا قوم نے مادر وطن کے دفاع میں آہنی دیوار کا کردار ادا کیا. مارکہ حق کی کامیابی قومی عزم اور یکجہتی کی علامت ہے. فیلڈ مارشل کا عالمی اور علاقائی صورتحال کا تذکرہ. نوجوان افسران کو جذبے، تحقیق اور لگن سے ذمہ داریاں نبھانے کی ہدایت. مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید تربیت پر زور. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کی ملاقات. ثالثی کی عالمی تنظیم کے قیام پر مبارکباد. 2 طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار. اسحاق ڈار نے بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی کے قیام کے موقع پر مسئلہ کشمیر اٹھا دیا. بھارتی اشتعال انگیزی اور سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر نوٹس لینے کا مطالبہ. کہا بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی کا معاہدہ عالمی تنازعات کے حل کے لیے نئے دروازے کھولے گا.